ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آج کل جماعت قادیانیہ کے بارے میں بہت سارے جنسی اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں. ان میں سب سے زیادہ جو لوگوں کی توجہ کا باعث بنا ہے وہ نداء النصر ہیں، جنہوں نے بہت دیر بعد یہ سب کو بتا دیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا، اور ہم سب کو ان سے بہت ہمدردی ہے. ان کی ایک بڑی لیٹسٹ قسم کی کنورسیشن جو ہے، گفتگو جو ہے، شینڈی شاہ کے ساتھ سامنے آئی ہے. شینڈی شاہ یہ نام ہے نصیر احمد شاہ کا، جو شخص ایم ٹی اے جو قادیانی پروپیگنڈا ٹیلی ویژن ہے اس کا چیئرمین رہا بہت عرصہ. لوگوں کو یہ حیرانی ہے کہ اسے شینڈی شاہ کیوں کہا جاتا ہے. تو جنہیں علم نہیں ہے کہ اس کا نام شینڈی شاہ کیوں پڑا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شینڈی ایک قسم کی شراب ہوتی ہے، وہ یورپ میں بہت ملتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص اس کو بہت پسند کرتا ہوگا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام ہی شینڈی شاہ. ہم آپ کو سب سے پہلے نداء النصر صاحبہ جو ہیں ان کی ایک آڈیو سنواتے ہیں جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ وہ کیوں یہ آڈیوز انہوں نے ریلیز کی یا انہوں نے یہ ریکارڈنگ کیوں کی، اس کی وجہ وہ خود بیان کرتی ہیں. آپ ان کے لفظوں میں سنیں وہ کیا کہنا چاہتی ہیں. السلام علیکم. کچھ عرصہ کہہ رہی ہوں، کچھ گھنٹے پہلے میری ایک آڈیو لیک ہوئی ہے یوٹیوب پہ. اٹس اے کانورسیشن بٹوین مائی سیلف اینڈ نصیر شاہ، فارمر MTA ڈائریکٹر. تو اس کانورسیشن میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ جو بھی میں نے باتیں کی ہیں تمام، وہ ایک حکمت کے تحت ہے، وہ اگلوانے کے لیے تھا. بعض دفعہ تم ایسی باتیں کرتے ہو کہ دوسرا چیزیں ایسے کہے اور انفارمیشن دے، تو اور یہ ہر بندے کا رائٹ ہوتا ہے. اب جیسے حضور نے مجھے کہا میرے واٹس ایپ کانورسیشنز پر کہ میرے اور محمود شاہ کے بیچ میں، وہ تو تمہیں سمجھا رہا تھا، اتنا 55 سال کا آدمی معصوم ہے، وہ سمجھا رہا تھا، وہ حکمت کر رہا تھا. تو پھر اگر آپ کا بھولا سا جو سالہ ہے وہ حکمت کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں. میرے اتنے حقوق ہیں جتنے آپ کے سالے کے ہیں. تو میں یہ کانورسیشن میں انفارمیشن نکلوانا چاہتی تھی، میں نے ایک حکمت. آپ نے نداء صاحبہ کی ویڈیو سن لی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے یہ باتیں کسی حکمت کے تحت کہی ہیں، کیونکہ وہ شینڈی شاہ سے نکلوانا چاہتی تھی بعض باتیں. تو آئیے جو نئی ان کی آڈیو آئی ہے شینڈی شاہ کے ساتھ اس کو بھی سنیں. آپ اس ساری کو جب سن لیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو بعض ریفرنس دکھاؤں گا، ان میں سے بعض آپ نے پہلے بھی دیکھے ہوں گے، اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس قسم کا رویہ اور اس قسم کی باتیں مرزا خاندان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے.
ہم آپ کو ریفرنس دکھائیں گے مرزا قادیانی کی کتابوں سے اور بعض دوسرے لوگوں کی کتابوں سے جو اس بات کی تصدیق کریں گے کہ یہ ایسا رویہ اور ایسی جنسی بے راہ روی جس کا نہ اسلام سے نہ دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی خرابی کی بات ہے کسی بھی دین میں، کسی بھی مسلک میں، کسی بھی سوسائٹی میں یہ اچھی بات بالکل نہیں گنی جاتی، بلکہ اس کو بہت برا خیال کیا جاتا ہے۔ تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم وہ ریفرنسز دیکھیں، پہلے ہم وہ سنتے ہیں کہ شینڈی شاہ کے ساتھ ندا النصر صاحبہ کی ایک اور گفتگو۔ اور 10:30 ہو گئے ہیں، 15 منٹ۔ او آئی اچھا مجھے بیوقوف تو نہیں بنا رہے ندا کیا؟ کم آن گیو می ا وہی کرتے رہتے ہیں۔ ہائی ہوئی ہائی ہوئی نہیں مجھے بھی ہوئی نہیں 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 کیوں؟ کیونکہ تمہیں وہ پتہ چل گیا؟ ہاں مجھے قرات آ رہی ہے۔ کس بات سے قرات آ رہی ہے؟ اپنی امی سے؟ امی سے قرات آ رہی ہے۔ She's not hygienic, I'm very clean. کیا؟ وہ hygienic نہیں ہے۔ تم یار کیا ہے پھر؟ What is your standard? What standard? Your ammi is a bad standard? As far as cleanliness is concerned, 100%. As far as what is concerned? Cleanliness. Is she dirty? میں تو شاید خود خوشی کروں ایک کمرے میں رہ کے اطلاع مجھے مشکل لگ رہا ہے۔ وہ آپ گندی ہو گئی، پہلے نہیں تھی، ہو سکتا ہے آپ لاپرواہی کرتی ہوں۔ She was extremely exquisite about everything. She was. دوائی کیا کتنی دفعہ؟ ان کے ساتھ کتنی دفعہ کی ہے؟ ہاں تو لڈی ڈالنی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے؟ کیا حساب کتاب نہیں رکھا ہوا؟ اچھا Has she actually said anything or you just... No, but she keeps on saying she doesn't want me to talk to you. She doesn't what? وہ ان کو ہو رہا ہے کہ کچھ ہے یا ہو جائے گا کچھ ہے نہیں نا، دس از رانگ، یہ غلط میں نے ریفریز کرتی ہوں کہ کچھ ہو جائے گا۔ تو آپ آکورڈ نہیں ہو رہے؟ میں آکورڈ ہو رہا ہوں نا، میں کیا کروں پھر؟ اب میں تو بہت آکورڈ ہو رہا ہوں۔ تو پھر میرے سے کیوں کیا ہے؟ میں نے کی ہے؟ نہیں، میرے سے پیار کیوں کیا ہے؟ بہت تنگ کرتی ہو قسم سے۔ امی سے محبت کی تھی؟ محبت جیسے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ میرے سے کرتے ہیں۔ محبت تو پیار تو ہر اللہ کے مخلوق سے کرتے ہو، کرنا چاہیے۔ ہاں محبت تو میں ہر انسان سے کرتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر جو دعویٰ میرے ساتھ کرتے ہیں وہ سوری یہ کچھ نہیں، میں بند کر دی ہوں فون اور کبھی نہیں آپ سے بول رہی۔ ندا کیا کر رہی ہے؟ نہیں ازمانے میں جے۔ 1 منٹ پانی تو پینے دو۔ اوہ گاڈ شکر ہے ہوش آئی۔ اچھا لسن، میں نے فون نہیں بند کرنے دینا۔ میں نے کب کہا؟ مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے پھول بنایا ہے۔ میں نے نہیں پھول بنایا، میں نے کوئی پھول نہیں بنایا۔ میں نے کیا کیا؟ اچھا کچھ نہیں کیا، سارا میں نے کیا۔ You did not need to know about. But were you emotionally invested? Not really, no. I don't think so. Towards maybe in the very beginning there was a feeling of obviously that she's Khalifa Rabi's daughter and that kind of ہاں تو جو آپ نے مجھے کی بکواس نہیں کی تھی I can hold my head up high in front of Khalifa Rabi، آپ تو ویسے ہی پھسل گئے۔
You're such a liar, I swear to God. وہ خواب بھی جھوٹ تھی ہے نا. کون سی؟ نو وہ جو ابا والی دیکھی تھی. نہیں وہ نہیں جھوٹ تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت شی نیڈیڈ ہیلپ. اوکے. Well, like sexual help. Huh? Sexual help. Well, it developed into sexual help, but she needed emotional help and she needed... But then that's what you're doing to me. کل کو کہتے ہیں کہ ہاں ایک نیتا بھی تھی کسی زمانے میں. اچھا, can we not talk on this topic for a minute? میں وہ سوشل میڈیا کی بات کرنے لگا تھا کہ میں نے اب دیکھو this thing, I've got somebody prepared and ready for it. وہ actually he's a social media geek, okay? He's in America. And he has a network where, and he's extremely 100% confidential. مطلب ایسے ہی سمجھ لو جیسے اس میں in terms of confidentiality and in No, I don't trust you anymore. اچھا نا چپ کرو. In terms of confidentiality and in terms of sincerity to the cause, right? Does he know what's happened to me? Yes. What does he say? Well, obviously he is extremely upset. He is extremely disillusioned with the whole thing, with the system, and with especially with Khalifa Salih's family. I mean, he knew a lot about the family because he is from... وہ کیا آدمی آپ کی عمر کے؟ نہیں, he is a lot younger than me. Lot younger in the sense that I think he's in 50s. ہاں وہ محمود شاہ جتنے. پتہ نہیں کتنے جتنے ہیں, بہرحال he's in about 50s. اچھا وہ اس کے ساتھ کیوں؟ میں بہت سیڈ ہو گئی ہوں اب. اچھا نا, میں رو کے سوں گی. میں ماروں گا. آپ بات سنو میری. نہیں, آپ نے کل ہی مجھے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کبھی نہیں ہرٹ کیا, یا صبح. تو میں نے کب کیا ہرٹ؟ تم زبردستی ہرٹ ہوئی ہے. نہیں, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ 10 سال بعد نصیر شاہ کہہ رہا ہوگا ہاں میں نے تھوڑی بار ابھی کی مسجد سے میں نے کیا. تمہیں ہرٹ نہیں کیا, تمہاری امی نے تمہیں ہرٹ کیا. اوکے, اپنی رسپانسبلٹی کبھی نہیں لینی, یہ میں نے آپ کا دیکھ لیا ہے. کبھی رسپانسبلٹی لیے اپنی. ہاں میں تو ہر بات میں اپنی رسپانسبلٹی خود لیتا ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں سمجھتی تھی جو آپ میرے لیے فیل کرتے ہیں آپ نے کسی کے لیے. یار میں جو بات کر رہا تھا تم نے آدھی راستے میں مجھے... نہیں, میں نے سننی ہی نہیں ہے, میں نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے, میں نے کچھ نہیں کرنا. That guy needs to get in touch with you. I'm not talking to him. Okay. Right. Who is this guy? جب آپ لوگ مجھے انٹریپ کر رہے ہوں, میں ذلیل ہوں کل کو. اللہ نہ یار, تمہارے مجھ میں ٹرسٹ کا اتنا لیول ہے. اب اتنا ہو گیا. Since when? یہ اس لمحے میں. اس لمحے میں کیا ہوا ہے؟ میں بس نہیں, پھر میں روں گی, پھر آپ کہیں گے ڈرامہ کر لیے. چپ, don't please listen to me. Things which have gone in the past are... تو میں بھی پاسٹ کا حصہ بن سکتی ہوں, میں نے نہیں یہ پڑھنا. دیکھو یہ تو میں گنجائش ہی نہیں رکھتی اتنا. You knew that I had relationships with various people, okay? You knew that. That I don't care about. Absolutely right. That matters zero to me. Right. So this was just one of them. نہیں, مگر آپ 5 سال بعد کہہ دیں کہ وہ لڑکی آپ کی اس وقت جو نئی رانڈوو ہوگی وہ کہے کہ ہاں شروع میں بڑا مجھے اس سے پیار تھا, مگر پھر نو آئی ڈونٹ تھنک آئی لوڈ ہر. یہ ہوگا نا ندا کا انجام. میرے پٹھوں میں درد ہونے لگا. ندا کا انجام یہی ہوگا نا. ندا کا انجام یہ نہیں ہوگا. ندا کا انجام oh God. Yeah, I am not in a position to do anything else now, okay? No, I don't care about the bloody physical side of things. I've always said this to you. You can have relations with whoever you want. I don't care. I care about our emotional commitment to each other. Hello? हाँ, मैं सुन रहा हूँ. So, what was that a lie? اچھا, look. نہیں, آج آپ نے میرے نخرے برداشت کرنے ہوں. نہیں, بس میں نے آپ کو
نہیں مجھے اب ڈر لگ رہا ہے کہ 5 سال بعد میں اسی جگہ کھڑی ہوں یار گی 5 سال جدھر بعد پتہ نہیں میں زندہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا. I'm an old man, okay. you're 69 and you're still نہیں ہے آپ. ہاں سو بات یہ ہے کہ مجھے یہ فیل ہونا چاہیے کہ آپ ہاں سوری کہ میں آپ کی محبت دوں. اگر نہیں ہوں صاف کہتے ہیں وہ تیر میرے سینے پہ خنجر مار دیں ایک دفعہ. ایک تو تمہارے ڈائلاگ جو ہے نا یہ لے کے بیٹھا ہوں میں. ہاں میں تو پاگلوں کی طرح آپ کے قیدی بنی ہوئی ہوں کھوتوں کی طرح. جیسے میں نے آپ سے پیار کا اظہار کیا کبھی نہیں کسی نے کیا جیسے میں اپنے آرٹیکولیٹ کرتی ہوں اپنا پیار. یا ہاں تو پھر اس کا صلہ کیا مجھے ملتا ہے؟ یہ تم اپنی امی والی بات نہ بیچ میں لاؤ. کیا don't bring that in. اور دوسرا یہ کہ مجھے are you with me till the end, till your end or my end? To my end or your end. Huh? Hey. You love me? I would always take care of you. Yeah. No, I didn't ask about being taken care of. I said, do you love me? That is. خاموش کیوں ہو گیا؟ نہیں خاموش نہیں ہو گیا میں what I wanted to discuss was اب اس میری ساری جو تھاٹس ہیں تم نے ڈسپرس کر دی. ہاں میں نہیں کو ڈسکس کر سکتی جب تک ہم یہ میٹر کو کلوز نہیں کرتے اور وہ کلوز ہونے والا ہے. ایک مجھے کلوز کرنے دے ایک دفعہ. Listen, I really wanted to discuss this thing with you tonight about this. تو پھر ڈسکس کریں پھر میں تو ڈسٹربڈ ہوں اس وقت. کوئی نہیں کریں پھر کیا میں کروں ڈسٹرب ہو کے سنتی رہتی ہوں. Listen, can this guy Who is he? Ahmadi hai, he's a very sincere guy, he's very sincere to the cause we have, he's extremely sincere. What's our cause? What's the cause? First tell me, what's the mission? To get the justice. ہو سکتا آپ کا cause اور میرا cause فرق ہو. نہیں تمہارا وہی میرا cause تو بنا ہی تمہارے cause کے بعد ہے. اس سے پہلے میرا cause تھا ہی نہیں جو تمہارا میرا cause ہے کہ جماعت کی کرپشن کو صاف کروں. Exactly. بس خدا کی میں حضور کی دشمن نہیں ہوں نہ جماعت کی دشمن ہوں. تو میں جماعت کا دشمن نہیں. Do you think? نہیں. پھر پھر مجھے میرا کاز غلط نہ کرو. پھر میں دس از ایگزیکٹلی واٹ وی وانٹ. I want to make sure. وہ کیا بات میرے سے کرنا چاہتے ہیں پھر ان کو ایڈ کریں اس کانورسیشن میں. میں آپ کی موجودگی میں بات کروں گی. مجھے نہیں پتا وہ اب ہے یا نہیں ہے. I don't know. امریکہ میں ہوتے ہیں وہ. ہاں امریکہ میں 5 گھنٹے پیچھے ہیں ہمارے سے. ایڈ کر لیں. ابھی تو ایڈ نہیں نا ایک دم اس میں. آپ کی موجودگی میں بات کروں گی. ناٹ alone. یہ میری شرط ہے. Let me talk to him first. What he just wanted to make sure that he wanted to, I don't know, he has these questions or whatever. Like what questions? I don't Such even as? know that. I don't even know that. I don't know. Lekin wo, I mean, the thing is that he knows exactly what to do about these things, and inshallah we'll do that. ان کو پتہ ہے پولیس پہ چلی گئی ہوں میں. ہاں. ان کو پتہ ہے چچا بشے کا. ہاں. مموچا کا پتہ ہے. Yes. حسا کا سارا رویہ کا پتہ ہے. نہیں. That's where he got crazy about it, that these people had been taking advantage of you, especially Mahmood Shah, because he knows a lot about it. تو آپ نے حسن کا کیوں نہیں بتایا؟ چیپ بات ہے. کیا نہیں بتایا؟ بعد میں ہے. کیا نہیں بتایا؟ صاحب کا میں نے یہ تو بتایا کہ تم نے بتایا ہوا حضور کو اور حضور نے حسن کی رسپانس نہیں بتایا، رسپانس نہیں بتایا آج کا. Particularly when it came to Mahmood Shah, Hazur stopped the action. یہ ہوا basically. That's the turning point. That's where he lost his stop, and he was extremely upset that کیا کوئی خلیفہ ایسا بے انصاف ہو سکتا ہے. ان کو میرا ریکارڈنگ سنا دیں، بھیج دیں.
because I didn't want to do that without your permission. ہاں تو بھیجتے ہیں. If you trust him and I trust you. میں دیکھو اسی طرح یہ خدا کی قسم میں نے اسے ایک اور بات میں تمہیں بتاؤں. You know جب میرا وہ معاملہ ہوا تھا MTA والا, he was the only and only one I confided in terms of that he was the only one who actually practically on social media fought my case for me. اس کا نام کیا ہے اس فرشتے کا؟ لیکن میں تمہیں بتاؤں, میں تمہیں اس کی جو کریڈیبلٹی میں یہ دے رہا ہوں تمہیں خدا کی قسم کہ he was the only one who fought for me on social media. اچھا ہاں, اس کا نام ہے مجھے کیا پتا ہے, تمہیں پتا ہے. It sounds familiar. Well, he's on social media, but he's not, کوئی اس کا نہیں ہے. وہ دراصل اس نے نہیں ہے, یہ تو پورا بٹ ہے, دیکھنے میں بھی بٹ ہے اور کرتوتوں میں بھی بٹ ہے, کھانے میں بھی. بٹ پتا نہیں کیا نہیں سنو نا. تو وہ he was actually an ex مربی. اچھا امریکہ کے. اس نے وقت. اچھا ان کو چچا پوری کا پتہ ہے؟ نہیں ان کا بھی میں نے بتانا ہے. ہاں تو بتاؤ نا. ہاں میرا جب کوئی لحاظ نہیں کر رہا تو میں نے بھی نہیں لحاظ کرنا. تم تو ابھی کہہ رہی تھی میں نے اب کچھ نہیں کرنا, میں نے یہ نہیں کرنا. نہیں ابھی میں وہ بیک ٹو دیٹ ٹاپک نہیں, تم کہہ رہی تھی کہ میں جماعت کو پتہ نہیں حضور کو بچانا چاہتی ہوں, which is right, which he wants to do as well actually. اس نے مجھے بھی یہ کہا یار خدا کے لیے اسے پلیز میری ابھی بات کروا دیں. وہ کہہ رہا تھا خدا کے لیے یار اسے کہو کہ کم از کم حضور والا معاملہ جو ہے نا وہ اس میں جو ہے حضور should not be implicated in this. تو آپ نے میری رائے بتائی تھی, میرا موقف. یس, اور میں نے اپنا بھی بتایا تھا کہ وہی بہت. نہیں آپ نے کہا تھا اس کو شدید فکر ہے حسب کی. ہاں نا یار, ایک تو کیا پتا اگر میرے پاس ابھی ہوتی نا, دنیا کے سب سے عام کانا بندہ ہوں جس کو آپ سے محبت ہوتی ہے نا, واقعی قسم سے. اگر اس وقت میرے پاس ہوتی نا تم. نہیں میں 10 فٹ کے فاصلے سے بیٹھی ہوتی. نہیں جناب, تمہارے اندر ہوتا سب کچھ اس وقت. میرے سے پیار کرتے ہیں. ہاں, اپنے امی کو تو نہیں کبھی آئی لو یو کہا تھا؟ نہیں یار, خدا کی قسم کھائے. پھر میں یہ میٹر کلوز. اچھا میں تمہیں ایک بات بتاؤں, she was totally different than you. You know why? She never insisted کہ مجھے یہ بتائے, مجھے وہ بتائے, مجھے یہ کہے, مجھے وہ کہے. امی 36 سال ریپ نہیں ہوئی باپ کے ہاتھوں. فرق ہے, ایک بہت بڑا فرق ہے. امی ایک عظیم ماں باپ کے گھر پیدا ہوئی تھی. ہاں مارجن ہی نہیں دیتے مجھے. ٹھیک ہے میں بہت بری ہوں, آپ سب بہت اچھے. دیکھا نا, اب خود ہی اسٹوریاں بنانا شروع کر دی. مجھے کبھی کبھی تو مارجن کر دیا کرے میرے حالات کا. ہاں تو اس میں تمہیں ایک عادت بتا رہا ہوں, اس میں تم اب حالات کو لے آتی ہو. ہاں تو پھر وہ بہتر ہے, پھر ان کے قدموں میں گر جائیں. ہائے صدقے. کیا ان سے پیار کرتے ہیں, میرے سے نہیں کرتے. نہیں یار, نہیں کرتے میرے سے پیار. یہی میں نے لکھا ہے. کہاں لکھا ہے؟ نہیں کرتے. کہاں لکھا ہے؟ پڑھے جو میں نے لکھا ہے, اتنا دردناک قسم کا میسج. اچھا میں نے کہا پتہ نہیں اپنے نوٹس بنا رہی ہے, کل کو شائع کرنے ہوں گے. آپ مجھے ٹرسٹ نہیں کرتے؟ نہیں ٹرسٹ تو کرتا ہوں, خیر ٹرسٹ تو کرتا ہوں. I do trust you. I don't think you will ever harm. I don't think you will ever harm me. کیا میں نے کہا I don't think you will ever harm me. نہیں, why would I harm you? Why would I harm anyone?
نو ان دا سینس کہ باقیوں سب کو بھی تو ایکسپوز کر رہی ہو نا تم. وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. آپ بابا ہیں, آپ چچا بشر ہیں, مموچا ہیں, اور اصل نے اپنے آپ کو ملوث کیا اس میں. اصل کو میں پورا بچانا چاہتی تھی, وہ میں جانتی ہوں, میرا خدا جانتا ہے کہ میں کیسے روتی تھی نماز میں. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ حضور ملوث نہیں ہوں گے. یہ جس نے تمہیں کہا ہے نا ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ والا, وہ اتنا پاگل ہے کہ اسے لا کی الف بے بھی نہیں پتا, لہذا کیپ اوے فرام ہم. آئی ایم ٹیلنگ یو, aiding and abetting cannot be in historic crimes. The crimes which have already been committed years ago, that cannot وہ پروٹیکٹ تو کر رہے ہیں مجرموں کو. اس کو صرف الفاظ یہ آگے ہیں ایڈنگ ابیٹنگ والے, اس کو ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کا مفہوم ہی نہیں پتا کہ obviously میں آپ کو بلیو کر رہی ہوں جو آپ بتا رہے ہیں, مگر نہیں بات کروں گی اس سے اگر آپ منع کریں گے. نہیں کروں گی. نہیں میری جان, میں یہ نہیں کہتا کہ تم بات نہ کرو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نیم حکیموں سے مشورے نہ لو. اچھا ٹھیک ہے. That's what I mean. اور یہ پتہ چل گیا, اسے ایک بات سے ہی پتہ چل گیا ہے کہ the guy is a نیم حکیم. اچھا میں یہ امی والا ٹاپک ونس اینڈ فار آل ختم کرنا چاہتی ہوں. لیکن حضور پہ کوئی امپلیکیشن نہیں آئے گی as long as you tell the police woman, اور اسے لکھ دو کہ پلیز. میں نے لکھ لیا ہے, میں نے بتاتی ہوں میں نے ایگزیکٹلی کیا لکھا ہے. میں نے لکھا ہے بچی اچھی ہے ویسے. ہاں بچی اچھی ہے ویسے. میں نہیں سیکسی بھی ہو لیکن ویسے بھی اچھی ہو. نہیں بتائیں کہ آپ نے کبھی امی سے محبت کا اظہار تو نہیں کیا؟ نہیں فیل کیا تھا اندر سے؟ یار listen, خدا کی قسم, she never even wanted to, because she's a totally different, she was, I don't know what she's like, she's changed now, she's changed totally, she was a totally different person. Okay, بہت خوددار تھیں, بہت ان کی جو سیلف ریسپیکٹ, سیلف ایگو, ایوری تھنگ, she had a lot. Okay, not anymore. Exactly, I know that. She is broken. She is a broken person, totally shattered person. So you should really not be putting her down. You should be helping her. No, this is, میں آپ سے تعلق ختم کر لوں گی اگر آپ نے ناانصافیاں کی. میں نے کون سی ناانصافی کی؟ ہاں یہ نہیں ہے کہ just because she gave birth to me she gets to treat me like a dog. No. نہیں وہ تو اب مجھے نہیں پتا کہ she treats you like a dog. میں اس بات پہ بھی کہہ رہا ہوں. نہیں No, just was my parents. لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ she never asked me کہ مجھے یہ بتائیں, مجھے یہ کہیں, مجھے وہ کہیں. مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کہنے کی. رائٹ نہیں, ایک ہے کہ ضرورت نہیں تھی کہنے کی, ایک ہے کہ فیل کیا اور نہیں کہا. not even in bed. اور فیل بھی نہیں کیا. It was just physical. اور میرے ساتھ کیا ہے؟ تمہارے ساتھ obviously there is a lot more in this, in terms of that you are a different person. آپ کو رحم آتا ہے میرے پیسن میں کہ یہ اس کو یار میں اتنا رحم دل انسان نہیں ہوں جتنا تم سمجھتے ہو. میں بڑا ظالم انسان. ہاں کیا میں کہہ رہی ہوں آپ کو یہ ہوتا ہے, اس کو اس کی زندگی میں پیار کی کمی رہی ہے, اسی میں اس کو پیار تھا. نہیں پیار اس لیے نہیں دیا جاتا کہ بھئی اس کی زندگی میں پیار کی کمی ہے اس لیے دیا جائے. دل میں جیسے میرے لیے آپ کے لیے پیار اٹھتا ہے, قدرتی طور پہ اٹھتا ہے. It doesn't have a reason or explanation. اچھا listen, I'm trying to go to the bathroom. میں سو کے اٹھاؤں. Can I go have a walk? چکر آ رہا ہے. نہیں جا سکتے. نہیں آج نہیں میں نے جانے دینا. ایسی بات ہے نا کیا کرو, just turns me on. نہیں آپ کو اب نہیں جانے دینا. میں نے کہا کہ میرے دل کے ترانے صرف آپ کا نام ہے. وہی یار تم تو کہتی ہو تمہیں اردو آتی ہی نہیں, تو شاعری ایسی کرتی ہے. تو آتی ہے شاعری ایسی کرتی ہو کہ جواب نہیں. نہیں تو are you going to call me back or are you going to pop into bed and go to sleep? No, I'll call you back. اچھا ٹھیک ہے, I'm waiting. آپ نے وہ گفتگو سن لی
اب میں آپ کو کچھ ریفرنسز دکھاؤں گا، اور میں نے یہ گفتگو آپ کو سنائی بھی اس لیے ہے تاکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں مرزا قادیانی سے شروع کرتا ہوں، جسے نعوذ باللہ آپ لوگ جو ہیں نہ جاننے والے قادیانی جو ہیں اسے نبی مانتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ ریفرنس ہے، اوپر ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے، یہ AAIIL، یہ لاہوری جماعت کا ایڈریس ہے. یہ حکم اخبار ہے، 1907 کا ہے. اس کا صفحہ نمبر 198 ہے، اس کی ٹوٹل جلد کا صفحہ نمبر 638 ہے. آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی دکھایا تھا، جلدی سے آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ اس سے ایک سوال پوچھا گیا کہ حضرت اقدس غیر عورتوں سے ہاتھ پاؤں کیوں دبواتے ہیں. آپ کو پچھلی ویڈیو آپ دیکھیں، اس میں تو میں نے آپ کی سیرت المہدی سے کچھ ایک دو حوالہ جات دیے ہیں، اور بہت سارے حوالہ جات ہیں ہمارے پاس. یہ جواب سن لیں. لکھا ہے کہ وہ نبی معصوم ہے. مرزا قادیانی کی بات کر رہا ہے کہ وہ معصوم نبی ہے. جی ان سے مس کرنا اور اختلاط منع نہیں ہے، یعنی کہ ان کو چھونا، دبانا، پوری پوری رات عورتوں کے ساتھ گزارنا، اور اختلاط کہتے ہیں جنسی تعلق کو، عورت آدمی کے تعلق کو، جو ازواجی تعلق جو بیوی کے ساتھ ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ جنسی تعلق بھی منع نہیں ہے. دیکھیں آپ لوگوں کی کتاب، آپ لوگوں کے حوالے پڑھ لیں. کہتے ہیں انہیں مس کرنا اور اختلاط منع نہیں ہے، بلکہ موجب رحمت اور برکات ہے. ندا جی سنا ہے آپ نے؟ آپ کو تو اردو سمجھ آتی ہے. یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ آپ کے نبی کے مطابق موجب رحمت اور برکات ہے، زناکاری کرنا اور ریپ کرنا کسی کو. سارے قادیانی سن لو یہ بات. اور اب مجھے بتاؤ کہ آپ اس آدمی کو نبی مانتے ہو؟ مجھے کہیں سے قرآن پاک سے لا کر دکھا دو، حدیث سے لا کر دکھا دو. میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء جن کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے، وہ تو کسی عورت کو چھوتے تک نہیں تھے. اور اس زمانے میں زیادہ بیویاں اس لیے رکھی جاتی تھی تاکہ امن رہے قوموں کے درمیان. مرزا قادیانی تو آدھی انچ کا مالک نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. وہ انبیاء جن کی آپ بات کر رہے ہیں، میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے. ظاہری شہنشاہ اعظم بھی تھے، دینی شہنشاہ اعظم بھی تھے، اور رحمت للعالمین بھی تھے. کیا مقابلہ کرتے ہو؟ مرزا کہتا ہے جی میں تو نعوذ باللہ معاذ اللہ دوسری آمد ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں کہتا ہوں اگر اس آمد کا وعدہ بھی کیا گیا ہوتا تو خدا کی قسم مرزا قادیانی وہ آمد نہیں ہو سکتا تھا. جس قدر رذیل اس کی زندگی گزری ہے اور جس قدر گرا ہوا اس کا خاندان ہے، یہ ناممکن ہے. یہ اسی لیے مرزا قادیانی کی کتابوں پر اور اس کی زندگی پر بات نہیں کرتے. کہتے ہیں آؤ جی قرآن پاک سے بات کریں. ان کے فیوریٹ ٹاپک کیا ہے؟ آؤ جی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کر دو، عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ ثابت کر دو. بات کرنی ہے تو اس شخص کی کرو سب سے پہلے جس کو تم نبی کہتے ہو، اسے نبی ثابت کرو. اور کہتے ہیں کہ لکھو، قرآن پاک میں لکھا ہے یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. سورہ یاسین کی درمیان والی ایک آیت ہے کہ حسرت ہے ان لوگوں پر کہ آج تک ان میں ایک ایسا نبی نہیں آیا جس سے انہوں نے استہزاء نہ کیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ استہزاء کرتے ہیں، لیکن پہلے مرزا قادیانی کو نبی تو ثابت کرو، ورنہ تو یہ ہر جھوٹے نبی پر پوری اترتی ہے. یہ آیت یہ تو مسلمہ کذاب پر بھی پوری اترتی ہے. پہلے اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے وہ نبی تو ثابت ہو. اب تو 100 سال سے زیادہ، 125 سال گزر گیا مرزا قادیانی کو نبوت کا دعویٰ کیے. لوگ آج تک اس پر لانتے بھیج رہے ہیں. خیر اس کا وقت نہیں ہے، آپ یہ حوالہ دیکھیں. تھوڑا سا آپ کو بڑا بھی کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو وہم نہ رہ جائے کہ جی ہمارا کیا دکھا رہے ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ آپ پڑھ لیں، یہ اچھی طرح سے پڑھ لیں. نظر آ رہا ہے نا کہ نبی کو قادیانیت میں نبی کے ساتھ ہاتھ راتیں گزارنا، ہاتھ پاؤں دبانا، جنسی تعلق رکھنا، گلچھڑے ہو جانا، مال ہی کوئی نہیں، بات ہی کوئی نہیں ہے. جی جس کا دل آئے کرے، کھلی چھٹی ہے. سارے قادیانی سن لو. یہ ہے جی آپ کی
قادیانیت. اب دیکھیں یہ کتاب ہے یاد رفتگان یعنی تذکرہ انصار احمدیہ حصہ اول، ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ. یہ ایک بڑا اس کا قریبی شخص رہا ہے، بلکہ جس دن یہ فوت ہوا اس دن بھی ڈاکٹر مرزا یعقوب اس کے قریب تھا اور بہت سارے واقعات میں یہ ملوث ہے. آپ دیکھیں یہاں آپ کو میں ایک بات دکھانا چاہتا ہوں. جس شخص کو آپ نبی مانتے ہو اس کی سب سے فیوریٹ دیکھیں، جو برانڈرتھ روڈ ہے نا لاہور میں، اگر آپ لاہور کے ہیں یا آپ نے کبھی دیکھی ہے تو وہ مرکزی شہر سے اتنی دور نہیں ہے، لیکن برانڈرتھ روڈ پر اس کا ایک گھر تھا قادیانیوں نے لیا ہوا، مرزے نے. وہ لاہور جا کے وہاں رہتا تھا. کبھی کبھی اس کی بیوی اکیلی جو حکیم نورا تھا اس کے ساتھ جا کے رنگرلیاں بھی اسی گھر میں مناتی تھی. اس گھر کے ہونے کے باوجود دیکھیں مرزا رہتا کہاں تھا. آپ محبوب رائیوں کے مکان واقعہ ہیرا منڈی میں مقیم تھے. فیوریٹ جگہ مرزا قادیانی کی ہیرا منڈی، جہاں پر جنس کا کاروبار ہوتا ہے، زنا کاری ہوتی ہے. آپ باقی خود پڑھ لیں، میں تو آپ کو جلدی جلدی دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آپ کو نداء النصر صاحبہ بتا رہی ہیں، ایسا بس کچھ نہ پوچھو. اور دیکھیں مرزا قادیانی کی یہ کتاب ہے، یہ آپ دیکھ لیں اس کا ریفرنس تاکہ آپ کو یہ شیطانی خزائن کی جلد نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 203 ہے. کتاب کا نام تریاق القلوب ہے. دیکھیں کیسا تریاق القلوب ہے، ذرا پڑھ کر تو دیکھیں اسے. کیا لکھا ہے؟ ایک ابتلا مجھ کو اس شادی کے وقت یہ پیش آیا کہ بباعث اس کے کہ میرا دل اور دماغ سخت کمزور تھا اور میں بہت سے امراض کا نشانہ رہ چکا تھا. یہ بھائیو وہی شخص ہے جو کہتا ہے اللہ نے اسے الہام کیا، تذکرہ میں لکھا ہے کہ میں نے تیری صحت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. مطلب دیکھو ٹھیکہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ لیا ہوا ہے. اور مرضوں کا شکار، مطلب سب سے بڑا مرض تو اس کو سکیزوفرینیا تھا، SSD تھا. دماغی مرضوں میں تو میں کہتا ہوں پوری کتاب ہی اس پر آ جاتی ہے. اور 2 مرضیں یعنی ڈائبٹیز جو شوگر کی بیماری ہے اور درد سر ماہ دوران سر. دیکھیں اللہ کی کتنی لعنت ہے اس شخص پر، برا نہ مانا کریں جب میں کہتا ہوں. یہ درد سر کو الگ نہیں بتاتا، اس کو دوران سر بھی ساتھ کہتا ہے. دوران سر پاگل پن کو کہتے ہیں. پرانے زمانے میں دوران سر پاگل پن کے دورے کو کہا جاتا تھا. یہ دیکھیں یہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دے گیا. اور آپ میری وہ ویڈیو دیکھ لیں جس پر لکھا ہے پاگل پاگل پاگل، 4 ویڈیو ہیں، سارے حوالے میں نے وہاں لگائے ہوئے. اور یہ وہی شخص ہے جو کہتا ہے اس کی نبوت کی نشانی 2 زرد چادریں، جس سے مراد 2 بیماریاں، ایک اوپر ایک نیچے. دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا جو اپنے پاگل پن اور اپنی بیماریوں اور پیشاب اور پخانے کو اپنی نبوت کے ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے. ذرا لا کر دکھاؤ قادیانی، ایک نبی لا کر دکھاؤ جو کہتا ہو میرا پاگل پن میری نبوت کی نشانی، اس کا ثبوت. سارے پاگل نبی بنتے پھرتے ہیں. آج کل بھی بہت سارے ہیں، 1 درجن تو ماں جمبا کے گھوم پھر رہے ہیں. اب جتنے نبی کے نبوت کے دعوے دار دیکھیں گے جو انڈیا پاکستان سے ہیں، ان میں سے 90% آپ کو قادیانی ملیں گے. مجھے اب کیا کہوں کہ اچھے قادیانی بھی ہیں، بڑے عزت والے گھر بھی ہیں، انہی کی خاطر تو ہم بات کرتے ہیں. لیکن بڑے بڑے بغیرت بھی ہیں، سپر. اور سب سے بڑے بغیرت مرزا خاندان. دیکھ لیں ان کی اپنی بیٹی بتا رہی ہے اور ہم تو آپ کو ہمیشہ سے بتاتے رہے. کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ بعض کا تشنج قلب بھی ہوتا تھا، مطلب دل کا گھبرانا، پیلپیٹیشنز. اس لیے میری حالت مردمی کال عدم تھی. یہ جی 1890 کے قریب والی کتابوں میں ہے یہ بات لکھی ہوئی اس نے. اور پیرانا سالی میں میری زندگی تھی اور میں بوڑھا ہو رہا تھا. کہتا کوئی حالت مردمی تھی نہیں. سارے قادیانی نیڑے آ کے دسو تو وہ جو 10 بچے نصرت جہاں سے ہوئے جب حالت مردمی کالدم تھی. اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤ، اس نے ایک زد جامع عشق کے نام سے ایک کوئی دوائی بنائی. کہتا ہے جناب اس کو کھا کے تو ہر سال بچہ ہوتا ہے، اور نصرت جہاں کے 10 بچے ہو گئے 10 سال میں.
اس نے اپنے یار غار میں حکیم نورے کو بھیجی، اس نے اس کو خط لکھ کے بھیجا، کہتا ہے جی میرے پہ کوئی اثر نہیں ہوا، کہتا ہے ڈبل ڈوز کھا کے دیکھ۔ میں کہتا ہوں زود جام عشق مرزے جیسے کسی بھی آدمی کو کھلا دو، اگر ایک چوہے کا بچہ بھی ہو گیا تو مجھے آ کے پکڑ لینا۔ یہ مرزا ٹھرکی تھا، دیکھیں اس کے باوجود کہ اس میں مردانہ طاقت نہیں تھی، ٹھرک کے طور پر ساری رات نصرت جہاں کے ساتھ نہیں بلکہ غیر عورتوں کے ساتھ گزارتا تھا۔ خیر آپ اس بات پر غور کریں کہ اگر آپ اس بیک گراؤنڈ کو یاد رکھیں تو جو نداء النصر کہہ رہی ہے وہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، ایسی لڑکی بھڑک گئی ہے ان پر۔ وہ تو مرزا جاہل جو ہے جس کا نام مسرور بھی ہے، اس کو کہہ رہا تھا بی بی بھول جاؤ، بڑی بڑی عورتوں کو میں نے خاموش کرا دیا ہے، تم کس باغ کی مولی ہو۔ نہیں مانی یہ لڑکی، سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ تو اس سے ایک تو اچھی بات ہوئی ہے کہ اب آپ کو یقین تو آنا چاہیے جو ہم آپ کو کہتے تھے سچ ہے۔ اب اور دیکھ لیں جی، یہ جنسی بے راہ روی کی مثالیں دکھا رہا ہوں۔ شیطانی خزائن جلد 21 ہے، صفحہ 196 ہے، زمیمہ برائن ہے، اندیہ حصہ پنجم، وہی اس کی مشہور زمانہ کتاب جو کہتا ہے جی جناب پیسے لوٹ لاٹ کے اس نے وہ کتاب لکھی، اور یہ اس میں لکھا ہوا ہے جی، آپ پڑھ لیں۔ اب دیکھیں جس شخص کو آپ نبی کہتے ہیں، یہ وہ آپ کو نماز کی خوبیاں بتا رہا ہے۔ آپ یاد رکھیں یہ خوبی کس چیز کی بتا رہا ہے کہ نماز کیا چیز ہے۔ اور نماز کے بارے میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ بھانو جو اس کی ایک دبانے والی عورت تھی جس پر وہ ٹھرک جھاڑتا تھا، اس نے ایک دفعہ اس سے پوچھا کہ مرزا یہ بتاؤ کہ نماز کا بدلہ ملے گا، ثواب ہوگا؟ اس نے جواب میں کہا یہ آپ کی سیرت الماضی میں لکھا ہوا ہے، نماز کا نہ ثواب ہے نہ ہی کوئی گناہ ہے، یعنی نماز دیتے معافی ہے نا، اسی لیے ساری عمر اس نے امامت ہی نہیں کی۔ کہتے ہو لیکن پڑھ لینی چاہیے، مطلب کہنا یہ چاہتا تھا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پڑھ لو، اب ہمارا کاروبار ہی یہی ہے نماز پڑھ کے۔ اور یہی وہ مرزا زانی کرتا تھا، 2 نمبر خلیفہ ان کا۔ وہ ایک دفعہ کسی نے کہا عصر کے وقت کے مرزا زانی کو کہ بھائی وہ نماز میں تمہارا انتظار ہو رہا ہے، تو اس نے گندا لفظ استعمال کیا، کہتے ہیں اے نمازاں نے تے سانو یہ ماریا ہے۔ یہ میرے لفظ نہیں ہے، مجھے کچھ نہ کہو، پوچھو جا کے اپنے 2 نمبر کے قبر 2 نمبر قبر میں، یا اس سے مرزا جاہل سے پوچھو۔ آپ دیکھیں جی نماز کی خوبیاں غور کر لیں۔ اور پھر ایک اور مشابہت خشوع اور نطفہ میں ہے، یعنی نماز میں جو خشوع ہوتا ہے نا اس میں، اور نطفہ اس کو کہتے ہیں وہ جو آدمی کا نکلتا ہے اس کے بعد جو بھی، اب آپ کو کیا بتائیں۔ اور وہ یہ کہ جب ایک شخص کا نطفہ اس کی بیوی یا کسی اور کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس نطفہ کا اندام نہانی کے اندر داخل ہونا اور انزال کی صورت پکڑ کر رواں ہو جانا بعین ہی رونے کی صورت پہ ہوتا ہے، جیسا کہ خشوع کی حالت کا نتیجہ بھی رونا ہی ہوتا ہے، اور نہیں پڑھا جاتا۔ آپ پڑھ لو، یہ تمہارا نبی نماز کی خشوع و خضوع بیان کر رہا ہے، اور گندی مطلب گندی ترین جنسی کتابیں جو ہیں وہ بھی اس سے زیادہ صاف ہیں۔ کیا بتائیں آپ کو؟ آپ تو ہماری بات کو ناؤ جی قرآن سے بات کرو، آؤ جی حدیث سے بات کرو۔ ارے بھائی صاحب اس سے بات کرو، خدا کا خوف کرو، پہلے یہ تو ثابت کرو کہ یہ جو دعوے دار ہے جس کے پیچھے آپ کہتے ہو کہ میں ہر دم اپنا جان مال عزت وقت قربان کرنے کے لیے تیار رہوں گا، اتنا دہشت گردی والا عہد آپ دہراتے ہو، دیکھو تو صحیح کس کے لیے دہراتے ہو۔ تمہاری تو ماں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے اس خبیث کلٹ میں۔ جب ان کی اپنی بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے تو تمہاری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ اور ایسا اکثر ہوتا رہا ہے، میں ابھی آپ کو اور حوالے دکھاؤں گا، لوگوں نے لکھ کر دیا ہوا ہے اور اپنی بیٹیوں کو انہوں نے ایسے ہوتے دیکھا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ والا حوالہ آپ دیکھیں، یہ ہے جی سیرت المہدی ہے، یہ دیکھیں روایت، اس کا صفحہ نمبر 243 ہے، حصہ اول ہے۔ یہ کوئی عبداللہ سنوری نے کہا ایک دفعہ امبالہ سے ایک شخص نے حضرت سے فتویٰ دریافت کیا کہ میری ایک بہن کنچنی تھی، یعنی طوائف تھی،
اس نے اس حالت میں بہت سا روپیہ کمایا، پھر وہ مر گئی اور مجھے اس کا ترکہ ملا، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے توبہ اور اصلاح کی توفیق دی، اب میں اس مال کو کیا کروں؟ مرزا قادیانی کا جواب سن لو. حضرت نے جواب دیا کہ ہمارے خیال میں اس زمانہ میں ایسا مال اسلام کی خدمت پر خرچ کرنا چاہیے. آپ سوچیں گے واہ، اسلام کی خدمت پر؟ سنو جی، وہ جو لاکھوں کروڑوں روپے اس نے براہین احمدیہ لکھنے کے لیے لیے تھے، ہم آپ کو ثبوتوں کے ساتھ بتاتے ہیں، اس کا اکثر حصہ وہ جو دھوکے سے مال اکٹھا کیا تھا اس نے اپنے اوپر، اپنی عیاشیوں پر خرچ کیا. مرزے کے منہ میں تو پانی آ جاتا تھا مال کا سن کے، کہتا لیا لیا ادھر لیا. یہ دیکھیے جی، طوائفوں کے محلے میں ٹھہرنا اس کا مشغلہ، ان کا مال کھانا اس پر حلال. اسی لیے تو وہ کہتے ہیں جی مرزے کی کتابوں سے بات نہیں ہوگی، نعوذ باللہ ہم تو قرآن کو ہی بدنام کریں گے، اس سے کم پر ہم راضی نہیں ہیں. چلے آگے بھی پڑھ دیکھ لیتے. یہ جی ہے آپ کی وہی سیرت المادی، مطلب سیرت المادی تو نہیں اس کو کہنا چاہیے، صفحہ نمبر 244 ہے. لکھا ہے خاکسار عرض کرتا ہے، اس زمانہ میں خدمت اسلام کے لیے بعض شرائط کے ماتحت سودی روپیہ کے خرچ کیے جانے کا فتویٰ بھی حضرت نے اسی اصول پر دیا ہے. سود حلال ہو گیا مرزا قادیانی کے آنے کے بعد، اسلام نے اس کی سخت منائی ہے. مرزا کہتا کوئی بات. اب آپ اپنے ٹھنڈے دماغ سے سوچو، یہ شخص نبی ہو سکتا ہے؟ نماز کی پرواہ نہیں، امامت زندگی بھر نہیں کی، پیشاب پخانے سے کپڑے بھرے رہتے تھے، دماغ خراب تھا، طوائفوں کا پیسہ حلال تھا، سود کا پیسہ حلال تھا. نہ جاننے والے جو قادیانی یا احمدی ہیں، میں تو آپ سے کہتا ہوں آپ خدا کے لیے غور کرو، آپ کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے؟ مطلب کوئی انسان تو ہونا چاہیے نا. اسلام تو بہت ہی پیارا مذہب ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اور میں یہ تو بار بار کہتا ہوں کہ مرزا تو قرآن پاک کی کسی بھی معیار پر پورا نہیں اترتا. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. ہم نے آج تک ایسا رسول یا نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی قوم کی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں پیغام دیا ہو. یہ وہ معیار ہے جو ہر نبی کے لیے ہے قرآن پاک میں. مرزے کی زبان پنجابی، ایک کتاب لے آؤ پنجابی میں، ٹوٹی پھوٹی عربی میں، انگریزی جو آتی نہیں اس میں الہام ہو رہے ہیں مرزے کو، ہندی میں، فارسی میں، اپنی زبان میں کچھ نہیں. قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. ہم نے آج تک ایسا رسول نہیں بھیجا جس نے اپنی قوم کی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں پیغام دیا ہو. مرزا پنجابی، اس کی زبان پنجابی، اس کے ماننے والے پنجابی، اس کی ایک بات نہیں پنجابی میں. دیکھو، غور کرو، اللہ کی بات تو مانو. جھوٹا کہہ رہے ہیں قرآن مرزا قادیانی کو، آپ کی مرضی ہے. یہ دیکھیے جی، شیطانی خزائن جلد 10 صفحہ 74 آریہ دھر. یہ آپ کے نبی کے مشورے سن لو جی. کہتا ہے اس بات سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ ولایت میں مثل ہندوستان کے فاحشہ عورتیں موجود ہیں، اس لیے گورنمنٹ کو اس انتظام میں ذرا بھی دقت نہیں ہوگی. کیا نبی ہے جناب، کمال کا نبی ہے. کہتا ہے فاحشہ عورتیں منگاؤ. آپ دیکھو، آپ لوگ، آپ کے مرزا خاندان کی ایک مرکزی عورت کہہ رہی ہے مجھ سے ساری زندگی زنا کیا، 8 سال کی عمر سے زنا کرنا شروع کیا باپ نے، پھر بھائیوں نے، پھر مامے چاچوں نے. میں کہتا ہوں جس کو موقع ملا اس نے کام دکھا دیا. خود کہہ رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا. کیوں نہ ایسا ہو جس کا نبی کہتا ہے کہ فاحشہ عورتیں برآمد کرو، بڑی ضرورت ہے. جس کو آپ مسلم موت کہتے ہو، وہ فاحشہ عورت روفو نامی اٹیلین فاحشہ جو طوائف تھی لے کر آیا. ساتھ نے اپنی مرزا مسرور کی ماں جو تھی ناصرہ بیگم،
اس کو ننگا کر کے بٹھا لیا، پھر اس ناصرہ بیگم پٹھانوں کو دے دی کہ چلو جاؤ عیش کرو، انہوں نے 4 مہینے ٹکا کے عیش کی اس کے ساتھ، پھر کہا نہیں دل بھر گیا واپس لے لو. جھوٹ نہیں کہہ رہا، بالکل سچی بات ہے. اس کا بیٹا تمہارا خلیفہ ہے. پورا خاندان اس بد کرداری سے بھرا پڑا ہے کوئی قادیانی جو آ کے اس کو ڈیفینڈ کر سکے؟ وہی آئے گا ماں کا لال جس کا اپنا گھر ایسا ہوگا. یہ دیکھیں جی، آگے دیکھ لیں. شیطانی خزائن جلد 10 صفحہ 75 آریہ دھرم. اب دیکھیں جی، یہ قانون دکھائی ایسا ہوتا تھا کہ طوائفوں کی نا ایک میڈیکل چیک اپ ہوتا تھا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے. اب مرزا قادیانی جو اس وقت نبوت کا دعوے دار تھا، مشورہ دے رہا ہے اپنے آقاؤں کو، کہتا ہے مگر یہ شرط ضرور ساتھ ہے کہ گورا لوگوں کے لیے یورپین رنڈیاں بہم پنچائی جاویں. ابھی آپ کو ایک اور حوالہ دکھائیں گے. گورے رنگ سے ان کو بڑا الفت تھی، تو اس نے اصل میں اس کا اپنا مقصد تھا کہ چلو لاؤ وہاں کی گوری عورتوں کو لاؤ، ہم بھی عیش کریں گے. ایسا مشورہ کوئی نبی دے سکتا ہے؟ مطلب مسلمان تو، ایک عام مسلمان بھی یہ مشورہ نہیں دے سکتا. ہم جیسے لوگ تو سوچتے ہی نہیں ہے طوائفوں کے بارے میں، ان ننگی باتوں کے بارے میں ساری زندگی نہیں سوچا. اللہ سے ڈرتے ہیں، شادی کرتے ہیں اسلام کے مطابق، اپنے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. یہ تو آپ کا پیسہ بھی کھا جاتے ہیں اور زناکار بدکار. اسی لیے تو قادیانی ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہے، لو جی آؤ قرآن اور حدیث سے بات کریں، مرزے کی کتابوں سے بات نہیں کرنی، کیونکہ وہاں کیا ہے؟ گند بھرا ہوا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. ہم نے آج تک وہ رسول نہیں دنیا میں نبی بھیجا جس نے اپنی قوم کی زبان کے علاوہ کسی زبان میں پیغام دیا ہو. مرزے کا پیغام، اس کی زبان پنجابی، اس میں ایک حرف نہیں ہے اس کا سوائے 1-2 جعلی حرفوں کے. کوئی کتاب نہیں ہے مرزے کی. اور نبی کتابیں نہیں لکھا کرتے. نبی تو اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لکھنا ہی نہیں تھا آتا. خدا تعالیٰ کا الہام ہوتا تھا، وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ یہ لو، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، سننا ہے تو سن لو، نہیں سننا تو نہ سنو. لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہوا تھا، اس لیے وہ آج تک محفوظ ہے. یہ دیکھیں جی آگے تو شاعری. دیکھو جی، قادیانی کسی کو کہو نا کہ جی مرزا کیا شاعر، وہ آپ کو بتائیں گے جی مرزا قادیانی کی شاعری تو تصوف کی شاعری. وہ شعر مرزا قادیانی کے ہے ہی نہیں. کہتا ہے جی مرزا قادیانی نے لکھا ہے، قرآن کے گرد گھوموں، قرآن کو ہر دم چوموں، کعبہ میرا یہی ہے. ہاں چلو ٹھیک ہے، یہ کسی نے اس کو پکڑا دیا، اس نے چپکا دیا، کتاب بنا دی، اس کا نام درسمین رکھ دیا. کہتے ہیں اور سن لو، وہ پیشوا ہمارا، بڑا مشہور یہ ہے نظم قادیانی میں، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دلبر میرا یہی ہے. اوروں میں خوب تر ہے، خوبی میں ایک کمر ہے، لیکس خدائے برتر، خیر الورا یہی ہے. آپ دیکھیں، میں نے یہ زبانی پڑھ رہا ہوں، دیکھ کے نہیں پڑھ رہا. آپ غور کریں میں نے کتنے غور سے قادیانیت کو پڑھا ہوگا. یہ تو آپ کو بتاتے ہیں. اب دیکھیے جی مرزا کی اصل شاعری. یہ مرزا غلام قادیانی جسے نبی مانتے ہو اس کی شاعری ہے. کیا لکھ رہا ہے؟ غیر مردوں سے مانگنا نطفہ، سخت خبث اور نابکاری ہے، غیر کے ساتھ جو کہ سوتی ہے وہ نہ بیوی زن بزاری ہے. یہ بھی پڑھا کرو نا اپنی ٹیمپل میں جا کے، اونچی اونچی ہیکیں لگا کر پڑھا کرو. ہے وہ چنڈال دشت اور پاپی، جفت اس کی کوئی چماری ہے کروڑوں نیوک کے بچے، آریہ دیش میں یہ خواری ہے. اب دیکھیں میں آپ کو وہ حوالہ جات دکھا رہا ہوں کہ زناکاری مرزا قادیانی میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اب ایک نبی ہے
نیوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک رسم تھی، جس عورت کے گھر بچہ نہیں ہوتا تھا وہ غیر مرد کو بلاتے تھے، پیسے بھی دیتے تھے، وہ رات گزارتا تھا عورت کے ساتھ، تو وہ امید کرتے تھے کہ بچہ ہو جائے گا. یہ بڑی خراب رسم ہے، مسلمانوں میں نہیں تھی، یہ آریہ سماج کے لوگوں میں تھی، ہندوؤں میں اور سکھوں میں شاید. مطلب میں ان کو دل آزاری نہیں ان کی کرنا چاہتا، مطلب ان میں بھی بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں. لیکن یہ مرزا قادیانی کیوں اس کی بات کر رہے ہیں؟ ذرا پوچھو. کہتے ہیں کروڑوں نیوگ کے بچے، آریہ دیش میں یہ خواری ہے، ایسی اولاد پر خدا کی مار، یہ نہ اولاد قہر باری ہے. تو مرزا جی ذرا یہ بتانا، جو نصرت جہاں کے 10 بچے تھے تمہاری مردمی طاقت کالعدم ہونے کے باوجود، اس بارے میں تم نے کوئی نظم نہیں لکھی، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں نام اولاد کے حصول کا ہے، ساری شہوت کی بے قراری ہے. تو کتنے متبرک شعر ہیں. اور پڑھو، بیٹا بیٹا پکارتی ہے غلط، یار کی اس کو آہوزاری ہے. کہہ رہی ہے کہ ماں بیٹے سے زنا کرتی ہے. یہ مرزا خاندان بھی ایسا کرتا ہے. آپ کا 2 نمبر خلیفہ، میں آپ کو ثبوت دکھا سکتا ہوں، وہ ننگا سویا ہوتا تھا اپنی بہن مبارکہ بیگم کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ جو مرزا ناصر کی بیوی تھی نا، منصورہ بیگم، یہ وہ نواب محمد علی کی اولاد نہیں تھی، یہ اصل میں مرزا زانی کی اولاد تھی. اور کہا جاتا ہے کہ وہ ماں کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا. آپ برا نہ مانے، مطلب عورتوں بچوں کو میری باتیں سننی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں. ہم اپنے جو نسلوں کو خراب نہیں کرنا چاہتے. یہ دیکھیں، یہ پڑھ لیں، پہلے شاید نظر نہ آ رہے ہوں، اب تو نظر آئیں گے. کہتا ہے اوپر ماں کا ذکر کر رہا ہے، پھر کہتا ہے 10 سے کروا چکی زنا لیکن پاک دامن نبی بچاری ہے. تو نصرت جہاں کے بارے میں کیا رہا ہے؟ وہ تو 10 سے ٹاپ کر گئی ہوگی بہت زیادہ. 10 سال 10 بچے ہوئے. برا نہ مانے، بات ٹھیک ہے، ثبوت ہے. آج اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ثبوت رکھا ہوا ہے. آپ یہ سوچیں کہ باپ کرے بیٹی سے زنا اور وہ اولاد ہو، تو وہ اس کا ماں کون ہوگا اور اس کا باپ کون ہوگا؟ ذرا غور کر کے بتانا. سوال چھوٹا ہے لیکن غور کریں ذرا. لالا صاحب بھی کیسے احمق ہیں، ان کی لالی نے عقل ماری ہے. ابھی بہت سارے صفحے لکھے ہوئے ہیں مرزا نے نیوگ پر. یہ اس شاعری پر بند نہیں ہے، بے شمار صفحے ہیں. آپ کو ان کی ہم کہیں گے تو ریفرنس لا کر دکھا دیں گے، نکال کر دکھا دیں گے. گھر میں لاتے ہیں اس کے یاروں کو، ایسی جورو کی پاسداری ہے. یہ تو مطلب کمال کی شاعری ہے. مطلب پڑھتے ہوئے اس سے بھائی یہ آپ لوگ ہی پڑھ لو. قادیانیوں کے تو نبی کی شاعری ہے، آپ لوگوں تو مطلب نبی کی شاعری کو تو نہ نہیں کہہ سکتے نا. کہتا ہے شرم و غیرت ذرا نہیں باقی، کس قدر ان میں بردباری ہے. اب شرم و غیرت اگر مرزا خاندان میں مطلب ہے، کبھی مرد کی تلاش انہیں، خوب جورو کی حق گزاری ہے. کہتے ہیں کہ تگڑا جہ بندہ ہوئے. مطلب مرزا جی کو پتا تھا، اس نے نصرت جہاں کے لیے بھی بڑے نیوگی تلاش کیے ہوئے تھے. اسے پتا تھا چلو دوسروں کے ساتھ اب زیادہ اس پر بات نہیں ہوتی، کیونکہ ہم لوگ ایسے لوگوں میں سے نہیں. اب دیکھیں جی، بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا نبی دن رات اسی معاملے کو سوچتا رہتا تھا. یہ جنسی تعلقات کے، زناکاری کے، یہی کچھ اس کے دل پر تھا. یہ اسلامی قربانی ہے. قاضی یار محمد نے یہ کتاب لکھی ہے. یہ وہی آدمی ہے جو اس کے پیچھے انگلیاں دیتا تھا اس کی نام نہاد نماز میں. نماز کا تو نبی تو امام ہوتے ہیں، نماز تو اس نے کبھی امامت کی نہیں. آپ قادیانیوں، مجھے مرزا غلام قادیانی کا صرف ایک خطبہ جمعہ لا کر دکھا دو، ایک خطبہ جمعہ، میں سب کچھ بھول جاؤں گا، آپ کی ہر بات مان لوں گا. دکھتا ہی نہیں خطبہ جمعہ. ساری زندگی کس کو نبی مان کے بیٹھے ہو. جیسا کہ حضرت مفتری نے
ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہے کہ گویا آپ عورت ہیں، اور اللہ تعالی نے، یہ دیکھیے جی اس کو ذرا چھوٹا کر لیں، اور اللہ تعالی نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا. سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. اب اتنا انٹیمیٹ تھا، اتنا قریب تھا وہ قاضی یار محمد کے، اور ان کے درمیان جنسی تعلق تھا. سب کو پتا ہے دنیا کو، اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کی قسمت. اور یہ جنسی تعلق، زناکاری مرزے پر اتنی طاری تھی کہ وہ ناؤز باللہ اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ میں عورت بنا. اور یہی بات آپ کہیں گے کہ یہ تو قاضی یار محمد نے لکھی ہے، یہ تو اس کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. بالکل جھوٹ. مرزے نے یہ بات اپنی دوسری کتابوں میں بھی لکھی ہے. اس سے کسی نے پوچھا تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ناؤز باللہ کیسے بن گیا؟ کہتا ہے جی میں مریمی حالت میں 2 سال رہا، پھر 10 مہینے میں پریگننٹ رہا. پریگننٹ کس نے کیا؟ ناؤز باللہ اللہ تعالیٰ نے. پھر میں اپنے آپ میں سے ہی ڈیلیور ہو گیا، پیدا ہو گیا، اور میں ایسے عیسیٰ بنا. پہلی بات یہ ہے دماغی خرابی کی نشانی ہے، پاگل پن کی نشانی ہے. آپ قادیانیوں کیسے مان لیتے ہو اس کو؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں لگتی آپ لوگوں کی. آپ لوگوں کو تو یہ بھی شک پڑتا ہے کہ ہم کہانیاں سنا رہے ہیں. ہم تو کتابیں آپ کے سامنے صفحے رکھ کے سناتے ہیں. اور یہ جو مریم عیسیٰ علیہ السلام بننے والا قصہ ہے، یہ تو بڑا مشہور ہے، یہ بڑا آپ کے شیطانی خزائن میں لکھا ہوا ہے. لو جی یہ کتاب آ گئی شفیق مرزا کی، صفحہ نمبر 31، 2 نمبر خلیفہ زانی. تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیں. قادیانی خلافت کی نیلی فلموں میں مرزا محمود ہمیشہ ہی ایک ایسا ہیرو رہا ہے جس کے ساتھ کسی ولن نے ٹکر لینے کی جسارت نہیں کی. ان پر جنسی بے اعتدالی کا سب سے پہلا الزام 1905 میں لگا. یہ جی وہی واقعہ وہ اشارہ کر رہا ہے جو قاضی اکمل کی بیٹی تھی نا 10-11 سال کی، اس کو لے گیا مسجد مبارک نام کے ٹیمپل کے اوپر قادیاں میں، اور شلوار اتار کے بس کیا کہیں زنا کیا اس کے ساتھ. لوگوں نے دیکھا. پھر جیسے یہ مرزا جاہل نہیں کہہ رہا، مسرورہ جو ہے کہ بھئی 4 گواہ لاؤ، اور مرزا قادیانی بھی یہی کہتا تھا زنا کیا لیکن گواہ 4 لاؤ. اب آپ مسرورے کو خام خواہ الزام دے رہے ہیں. وہ تو وہی کچھ کہہ رہا ہے جو مرزا قادیانی کہتا ہے. مرزا قادیانی نے کہا کہ لو جی اس کی انکوائری کرو لیکن 4 گواہ لے کر آؤ. آپ خام خواہ اس کو الزام دیتے. بھئی قرآن سے حدیث سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو انہوں نے اسلام کے نام پر اسلام کو بدل دینا چاہتے ہیں. وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ جب بھی ڈیویشن ہوتی ہے، ایک انحراف ہوتا ہے، تو ان کا مقصد ہی وہی ہے، انحراف کرنا. تو یہی وہ ادھر بیان کر رہا ہے کہ اس کو بھی کہا کہ 4 گواہ لے کر آؤ. وہ نہیں ملے تو شک کا فائدہ دے کر چھوڑ دیا. یہ مولوی محمد علی نے کہا تھا. اس لیے وہ دیکھیں آگے ایک بڑی وہ عجیب بات لکھتا ہے. یہ دیکھیں جہاں پر ہائی لائٹر چھوڑ کے لکھا ہوا ہے نا، 1914 میں جب گدی نشینی کے لیے جنگ اقتدار چھڑی تو دہلی کی محلاتی سازشوں کے ماہرین نے ایک مذہبی جماعت کی سربراہی کے لیے 22 سال کے ایک ایسے چھوکرے کو منتخب کر لیا جس میں پیر کا بیٹا ہونے کے علاوہ کوئی خصوصیت موجود نہیں تھی. ایسا برخود غلط اور کندہ نا تراش قسم کا آدمی عمر کے ہجانی دور میں ایک ایسے منصب پر فائز ہوا جسے بظاہر ایک تقدس حاصل تھا. یہی آپ کو کہتے ہیں نا جی ہم تو بڑے مقدس ہیں، ہمیں دعا کے لیے کہا کرو فرعونوں کی طرح. فرعون بھی یہی کہتے تھے. خلفائے راشدین نے کبھی نہیں کہا ہمیں دعا کے لیے کہا کر. وہ تو ڈر جاتے تھے اس لفظ سے کہ یہ تو خدا تعالیٰ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے، اللہ کے رسول کا کام ہے. یہ خلیفہ کو خط لکھو دعا کا. فرعون بالکل یہی بات اپنی رعایا سے کہتے تھے، خدا سے مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو. فرعون جو قرآن پاک کے مطابق سب سے لعین اور لعنتی لوگ گزرے ہیں زمین پر. مرزا آگے وہ لکھتا ہے مرزا محمود یعنی مرزا زانی نے تقدس کے اس کٹہرے کو اپنے لیے پناہ گاہ سمجھتے ہوئے جنسی عصیان کا وہ ہولناک ڈرامہ کھیلا کہ الامان والحفیظ. یہ حالت تھی جسے تم مسلم موت کہتے.
یوم مسلم موت کے دن تو کچھ کرنا چاہیے نا ماں بہن بیٹی کے ساتھ، تو پھر تو صحیح یاد منائی جائے گی مسلم موت کی. وہ یہی کرتا تھا ساری عمر. تو خیر یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے. کتاب کا نام ہے شہر صدوم. آپ دیکھیں جی یہاں پر ایک اور لکھا ہوا ہے کچھ، تو وہ یہ ہے آپ کا الفضل اخبار. جب یہ گیا نا فرانس میں آیا، یہ 1924 کا واقعہ ہے. تو پہلے انگلینڈ آیا، یہاں پر عیاشیاں کی، طوائفیں منگائی، گوریوں سے رنگ رلیاں منائی، اور یہ ایک سڑک ہے میل روز روڈ اس کا شاید نام ہے، وہ آرنڈیل سینٹر ہے ایک ساؤتھ ویسٹ لنڈن میں، اس کے قریب ہے. تو وہاں پر سے یہ گیا فرانس. وہاں ظفر اللہ خان اس کے ساتھ تھا. ظفر اللہ خان اس کا ہم عمر تھا، اس سے 2-3 سال چھوٹا تھا بس. تو اس کی پرانی یاری تھی ظفر اللہ خان سے. تو کہتا ہے اس کو بھئی مجھے اب خود پڑھ لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. کہتا ہے جب ہم فرانس آئے تو میں نے چودھری ظفر اللہ خان صاحب سے جو میرے ساتھ تھے کہا مجھے کوئی ایسی جگہ دکھائیں جہاں یورپین سوسائٹی اریاں نظر آ سکے، ننگی عورتیں دکھاؤ. کیا کرتے ہو قادیانیہ، تمہیں کوئی عقل نہیں ہے. وہ بھی فرانس سے واقف تو نہ تھے مگر مجھے ایک اوپرا میں لے گئے جس کا نام مجھے یاد نہیں رہا. چودھری صاحب نے بتایا یہ وہی سوسائٹی کی جگہ، اسے دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. دیکھو جی، اور کہتا ہے میری دور کی نظر کمزور تھی اس لیے دور کی چیز اچھی طرح دیکھ نہیں سکتا تھا. تھوڑی دیر بعد میں نے جو دیکھا تو ایسا معلوم ہوا سینکڑوں عورتیں بیٹھی ہیں. اللہ اللہ. بھئی آگے آپ پڑھ لینا. یہ آپ کا الفضل اخبار ہے 28 جنوری 1924 کا. آپ کو میں نے بتایا 1924 میں آیا تھا یورپ میں. ٹھیک ہے، مزے کرو قادیانیوں. اور ندا صاحبہ آپ کیوں خام خواہ الزام دیتی ہیں؟ یہ تو متبرک سمجھتے ہیں اس کام کو، آپ کو تو پتہ ہے سارا. پھر آپ خام خواہ میں ان کو مطلب ان کے دیکھیں قادیانیوں کی تو بدنامی ہو رہی ہے نا، کیونکہ ان کا تو یہ روز کا کام ہے. اس کو انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا. ابھی آپ کو بتاتے ہیں، وہ حوالہ بھی آپ کو ابھی دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں کہتا ہے منیر احمد کا بیان. اب آپ میرا بیان نہ دیکھیں، یہ شہر صدوم میں یہ تحریر لکھی ہے. مرزا شفیق مرزوں کے خاندان میں سے تھا. میں خدا کو حاضر ناظر جان کر جس کی جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے یہ تحریر کرتا ہوں کہ میں نے مرزا محمود زانی قادیان کو اپنی آنکھ سے زنا کرتے دیکھا ہے، اور میں اقرار کرتا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ بھی بدفعلی کی ہے، لونڈے بازی بھی کی ہے. نہیں سمجھے؟ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو. میں بچپن سے وہیں رہتا تھا. منیر احمد. حلفیہ بیان لکھا ہے، اس نے چھاپی ہوئی ہے کتاب. تم اس پر چیلنج کر دو اس کو کسی عدالت میں. 100 تم نے 70 سال اس کتاب کو چیلنج نہیں کیا، آج کیا کرو گے؟ سچی باتوں کو چیلنج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سیدہ ام صالحہ کا حلفیہ بیان یہ بھی پڑھ لیں جی. مرزا گل محمد مرحوم آپ قادیاں کے رائے سے اعظم تھے اور وہاں بڑی جائیداد کے مرزا غلام کے خاندان کے رکن تھے. ان کی دوسری بیوی نے مجھے بیان کیا. یہ وہ گل محمد نہیں ہے، اس کا پردادا بھی گل محمد تھا. یہ دیکھیں بس کچھ نہ پوچھو قادی جھوٹ بول دیا تو رکنا ہی نہیں نا. خلیفہ صاحب کو میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی صاحبزادی یعنی امت الرشید، امت القیوم، امت العزیز، ناصرہ بیگم، ہمیں تو نام بھی آتے ہیں سب کے، اور بعض دوسری عورتوں کے ساتھ زنا کرتے دیکھا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں مطلب اللہ معافی دے، یہ گروپ سیکس ہوتی تھی. مطلب 4 بندے تھے، 8 عورتیں، بیویاں بھی شامل اس میں، بیٹیاں بھی شامل، ماں بھی شامل، بہن بھی شامل. اتنے گندے خاندان کو تم نبی مانتے ہو؟ آج تو ان کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ باپ نے بھی کیا، بھائی نے بھی کیا، چاچے نے بھی کیا، کزن نے بھی کیا، مامی نے بھی، جس کا زور چلا اس نے اس کے ساتھ زنا کیا. کسی کے نہیں مانتے تم.
میں تو کہتا ہوں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ تم اس جماعت کو چھوڑو، یہ آخرت بھی جائے گی، دنیا تو چلی گئی ہے ہر قادیانی کی، وہ عقیدت کے نام پر لوٹ لیا انہوں نے قادیانیوں کو۔ میں کہتا ہوں جو ایک پیسہ، ایک سینٹ، ایک پینی تم ان لوگوں کو دیتے ہو، وہ آگ بن کر آپ کو قبر میں بھی جلائے گی اور آخرت میں بھی جلائے گی۔ یاد رکھنا میری بات۔ آپ نے کہا کہ قرآن و حدیث، دیکھیں یہ بات میں آپ کو بتا رہا تھا، آپ کہتے ہیں کتوں لے کے آندا ہے۔ میں نے خلیفہ صاحب سے ایک دفعہ عرض کیا، ام صالحہ کا الفیہ بیان ہے، حضور یہ کیا معاملہ ہے، بیٹی سے بھی لگے ہو، ماں سے بھی لگے ہو، بہن سے بھی لگے ہوئے ہو، کیا چکر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن و حدیث میں اس کی اجازت ہے، البتہ اس کو عوام میں پھیلانے کی ممانعت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سارے قادیانیوں قرآن حدیث سے لے کر آؤ کہ ماں سے زنا جائز ہے۔ قرآن میں تو گرافیکلی لکھا ہے، خالائیں، ماں، بہنیں، ان عورتوں کے رشتوں کے نام لے لے کر لکھا ہوا ہے کہ ان سے شادی کرنا بھی حرام ہے۔ کرتے ہو بہنوں سے شادی، بیٹیوں سے شادی؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ مسلمان کچھ نہیں ہو، یہ آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ لو، کہتا ہے قرآن و حدیث میں اس کی اجازت ہے، ہمیں بھی اجازت لا کر دکھاؤ۔ اور اگر ہم کہیں گے تم قادیانی ہو، تم تو ضرور کرتے ہوگے، تو پھر غصہ کھا جاتے ہیں وہ جو شریف خاندان ہے قادیانیوں کے، کہ استغفر اللہ، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں پتا ہے آپ نہیں کرتے، لیکن مرزا خاندان تو کرتا ہے نا، اور اس کے جو نزدیک کے لوگ ہیں، یہ جو چیرے چانٹے آپ کا پیسہ کھا رہے ہیں عیش کا، وہ سب کچھ یہی کرتے ہیں۔ آپ کو علم ہی نہیں ہے اس بات کا۔ البتہ اس کو عوام میں پھیلانے کی ممانعت ہے، مریداں نو نہ دسنا، پیسہ بند ہو جائے گا۔ اوئے ہوئے، یہ دیکھیں جی، بس اب کچھ نہ پوچھیں، میں خداوند تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر حلفیہ تحریر کر رہی ہوں، شاید میری مسلمان بہنیں اور بھائی اس سے کوئی سبق حاصل کریں، شاید عقیدت کا چشمہ آنکھ سے اتار کر دیکھو تو شاید حقیقت نظر آئے۔ یہ دیکھیں لکھنے والی ہیں سیدہ ام صالحہ بنت سید ابرار حسین، سمن آباد، لاہور، نام پتہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اب کیا کریں آپ لوگوں کو، تو کیا کیا ہم ثبوت دکھائیں؟ دیکھیں ہیں تو میرے پاس بہت ثبوت، یہ تو بہت ایک چھوٹی سی آپ کو جھلک دکھائی ہے۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ آپ کس کی پیروی کر رہے ہیں۔ نہ یہاں پر نبوت ہے، نہ یہاں پر بزرگی ہے، نہ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہاں پر تو انسانیت بھی نہیں ہے، تو آپ کیوں نہیں چھوڑ دیتے ان کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں، کلمہ پڑھیں ایک دفعہ، اور پھر دیکھیں خدا تعالیٰ آپ کے دنیا بھی ٹھیک کر دے گا، آخرت بھی ٹھیک کر دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔